بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی سب سے پہلی اور سب سے مشہور نشانی جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رات بہت پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ ہواؤں میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، فضا میں ایک سکون ہوتا ہے اور ماحول میں ایک عجیب سی نرمی ہوتی ہے۔ نہ تیز آندھی چلتی ہے، نہ کوئی سخت شور ہوتا ہے، نہ کوئی بے چینی ہوتی ہے۔ ہر چیز جیسے تھم سی جاتی ہے، بس ایک گہری میٹھی خاموشی ہوتی ہے جو دل کو اندر سے چھو لیتی ہے۔ اس سکون کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ القدر میں بتایا ہے کہ اس رات فرشتے اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں۔ سوچیں کہ جب اللہ کے مقرب فرشتے زمین پر اتریں، جب اس کائنات میں روحانیت کی لہریں دوڑ رہی ہو، تو فضا میں ایک الگ سا سکون کا آنا فطری بات ہے۔ لیلۃ القدر کی دوسری نشانی جو احادیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس رات کا موسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ ایک اعتدال اور توازن کی رات ہوتی ہے۔ ہوا میں ایک نرمی ہوتی ہے اور درجہ حرارت میں ایک سہولت ہوتی ہے، اور پورا ماحول جیسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ آج کی رات آرام سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس رات کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے، یہ وہ نشانی ہے جو شاید سب سے زیادہ قیمتی ہے، یہ وہ نشانی ہے جو آسمان میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے سینے میں ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک بہت بڑی پہچان یہ ہے کہ اس رات عبادت کرنے والے کو اپنے دل میں ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، نماز میں جی لگتا ہے، قرآن پڑھتے وقت آنکھیں بھر آتی ہیں، دعا کرتے وقت لگتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اور سجدے میں سر رکھتے ہوئے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ابھی تک ہم نے لیلۃ القدر کی جو نشانیاں بیان کی وہ رات کے دوران محسوس ہوتی ہیں، لیکن لیلۃ القدر کی ایک اور نشانی ایسی ہے جو رات گزرنے کے بعد صبح کو ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو سورج بہت نرمی اور ہلکے پن سے طلوع ہوتا ہے۔ اس صبح سورج میں وہ تیز اور چبھنے والی کرنیں نہیں ہوتی جو عام دنوں میں ہوتی ہیں۔ سورج ایک بڑی نرم اور ہلکی روشنی کی طرح نکلتا ہے، جیسے ایک گھول ڈھال ہو جس میں کوئی چمک نہ ہو، بس روشنی ہو۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات بھی سمجھ لیجئے، یہ نہیں کہ اگر رات پرسکون نہیں لگی تو وہ لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شہر میں رہتے ہو جہاں ہر رات شور ہو سکتا ہے آپ کی اپنی طبیعت اس رات ٹھیک نہ ہو، یا کوئی پریشانی ذہن میں ہو۔ ان سب صورتوں میں بھی لیلۃ القدر آتی ہے۔ دنیا بہت بڑی ہے اور موسم ہر جگہ مختلف ہوتا ہے۔ جب پاکستان یا عرب ممالک میں ہوا معتدل ہوتی ہے تب ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں سردی ہو یا گرمی ہو۔ رمضان کا مہینہ کبھی گرمیوں میں آتا ہے اور کبھی سردیوں میں، اس لیے موسم کی نشانی کو بہت زیادہ متعلق انداز میں نہ لیں۔ یہ نشانیاں صرف ایک رہنمائی ہیں، یہ کوئی یقینی فارمولا نہیں ہے۔ اصل کام عبادت ہے اور اصل چیز آپ کی نیت ہے۔ پرسکون رات میں عبادت کریں، اور اگر رات پرسکون نہ لگے تب بھی عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی محنت معلوم ہے، چاہے آپ کو اس رات کی نشانی نظر آئے یا نہ آئے۔ یہ صرف اللہ کو علم ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ بھلے آپ کو لگے کہ یہی لیلۃ القدر کی نشانیاں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، مگر پھر بھی آپ 100% یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا اندازہ درست ہے۔ یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اس لیے صرف یہ سوچ کر کہ کل کی رات لیلۃ القدر کی تھی باقی راتوں کی عبادت نہ چھوڑیں۔ ان آخری تمام 10 راتوں کی عبادت آپ نے پھر بھی جاری رکھنی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا کہ آپ کا اندازہ غلط ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کی وہ اگلی ساری راتیں ضائع ہو جائیں گی جن میں آپ نے صرف یہ سوچ کر عبادت نہیں کی کہ لیلۃ القدر تو کل رات گزر گئی ہے، تو اب کیا فائدہ عبادت کا؟ آپ کو نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کب ہے، نہ ہی آپ یہ جان سکتے ہیں۔ پھر بھی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ وہ رات کیسی ہوگی جب لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہوں۔ سورہ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اور روح اس رات اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اس رات زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے، وہ رحمت لے کر آتے ہیں، امن لے کر آتے ہیں، فیصلے لے کر آتے ہیں، اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس رات جاگ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف آپ زمین پر سجدے میں اور دوسری طرف فرشتے آپ کے ارد گرد موجود ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ رات واقعی عام راتوں جیسی نہیں ہوتی، یہ رات زندہ ہوتی ہے، برکتوں والی ہوتی ہے، قبولیت والی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ زندگی میں قبولیت کے کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں جب آپ سوچتے ہیں کہ کاش اس وقت میں نے کچھ مانگ لیا ہوتا، کاش میں نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا ہوتا۔ لیلۃ القدر وہی لمحہ ہے اور اللہ نے یہ خود آپ کو دیا ہے، اور اس لمحے کو ہاتھ سے جانے دینا سب سے بڑا نقصان ہے۔
کیونکہ اس رات جو مانگتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، جو گڑ گڑاتا ہے اسے سنا چاہتا ہے، جو روتا ہے اس کے آنسو ضائع نہیں ہوتے، اور جو ٹوٹ کر سجدے میں گرتا ہے اسے اٹھایا جاتا ہے ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو آپ کی آنے والی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اس رات میں آپ کے رزق کا فیصلہ ہے، آپ کی صحت کا، آپ کے گھر کا، آپ کے رشتوں کا، آپ کے دل کے چین کا، اور آپ ہیں کہ اسے سو کر گزار دیں گے؟ نہیں، یہ رات سونے کی نہیں، جاگنے کی ہے۔ یہ رات غفلت کی نہیں، حاضری کی ہے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت نیک ہیں، جن کی زندگی بالکل صاف ستھری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ رات ہر اس شخص کے لیے ہے جو ٹوٹا ہوا ہے، جس نے غلطیاں کی ہیں، جو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کیونکہ اس رات اللہ کی رحمت سب سے زیادہ برستی ہے، اور یہ رحمت صرف ان پر نہیں برستی جو پہلے سے پاک ہیں، یہ رحمت ان پر بھی برستی ہے جو پاک ہونا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے ساری زندگی غلطیاں کی ہیں، اگر آپ اپنے آپ سے خود شرمندہ ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنے گنہگار ہیں کہ اللہ آپ کی سنے گا بھی نہیں، تو یہی وہ رات ہے جو یہ سب بدل دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دروازہ اس رات سب سے زیادہ کھلا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو پاک ہونا چاہتے ہیں، جو اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں، جو اس رشتے کی پھر سے بحالی چاہتے ہیں جو اللہ اور ان کے درمیان کمزور ہو گیا تھا، جو اپنے گناہوں پر نادم ہوتے ہیں، جو واپس پلٹنا چاہتے ہیں۔ یہ دروازہ ان لوگوں کی واپسی کا ہی دروازہ ہے، یہ میری اور آپ کی واپسی کا دروازہ ہے۔ چلیں پھر اس دروازے سے، چلیں پھر استغفار کے ساتھ چلتے ہیں، یقین کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا، ہمارا رب ہمیں سنبھال لے گا، ہمارا رب ہمیں واپس قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں کیوں چھپایا؟ کیونکہ آپ رمضان کے آخری عشرے کی سب راتوں میں جاگیں، سب راتوں میں مانگیں، سب راتوں میں حاضر رہیں۔ یہ چھپانا بھی اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اگر وہ رات معلوم ہوتی تو شاید لوگ صرف اسی رات جاگتے اور باقی راتیں سو کر گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ ہر رات اس کے سامنے حاضر ہو، ہر رات یہ سوچ کر کہ شاید آج لیلۃ القدر ہو۔ ایسے روز رات کو آپ کو اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ روز رات کے آخری تہائی حصے میں جب آپ کا رب دنیا کے پہلے آسمان پر نزول فرمائے اور فرمائے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، اور جب آپ وہاں موجود ہوں اور آپ اپنے رب کو پکاریں اور کہیں کہ یا اللہ میں ہوں مانگنے والا، مجھے عطا کر دے، یا اللہ میں ہوں مغفرت طلب کرنے والا، مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں ہوں تجھے پکارنے والا، تجھ سے فریاد کرنے والا، تجھ سے اپنی مغفرت کا سوال کرنے والا، مجھ پر اپنا رحم فرما، مجھے معاف کر دے، مجھے پاک کر دے۔ اور بس آپ کے یہ کہنے کی دیر ہے کہ قبولیت اتر آئے گی، آپ کی سن لی جائے گی، آپ جو مانگ رہے ہوں گے آپ کو وہ عطا کر دیا جائے گا۔